بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایت میں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کربلا کے سفر میں سب سے زیادہ سخت مصیبت کہاں پر تھی؟ تو جواب میں امام علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے نعمان بن منذر ملائنی سے فرمایا، شام میں ہمارے اوپر 7 مصیبتیں آئیں کہ ابتدائے سفر سے لے کر آخر تک ایسی مصیبتیں ہمارے اوپر نہیں آئی ہیں کہ ظالموں نے شام کے اطراف میں برہنہ تلواروں اور نیزوں کے ساتھ ہمیں گھیر لیا تھا اور ہمارے اوپر حملہ کرتے تھے اور نیزوں کی انیوں کے ساتھ ہمیں مارتے تھے، لوگوں کے درمیان روک لیتے تھے، طبل اور موسیقی کے آلات بجاتے تھے، جہاں زیادہ ہجوم ہوتا تھا وہاں ہمیں مذاق و تماشے کا نشانہ بنایا جاتا تھا، شہداء کے سروں کو ہماری مستورات کے کجاؤں کے درمیان میں رکھا گیا، میرے بابا اور میرے چچا کے سر مبارک کو میری پھپھی زینب اور جناب ام کلثوم کی آنکھوں کے سامنے رکھا اور میرے بھائی علی اکبر اور چچا کے بیٹے قاسم کے سر مبارک کو جناب سکینہ اور فاطمہ میری دونوں بہنوں کی آنکھوں کے سامنے رکھا اور سروں کے ساتھ کھیلتے تھے اور کبھی سر مبارک کو زمین پر گراتے تھے اور ان کو گھوڑوں کے سموں کے ذریعے پامال کرتے تھے۔ شام کی عورتیں چھتوں کے اوپر سے پانی اور آگ ہمارے اوپر ڈالتی تھی، آگ میرے عمامے پر گری کیونکہ میرے ہاتھوں کو گردن سے باندھا گیا تھا، اس وجہ سے میں آگ کو نہ بجھا سکا اور میرا عمامہ جل گیا اور آگ میرے سر تک پہنچ گئی اور میرے سر کو بھی جلا دیا۔ سورج نکلنے سے لے کر غروب ہونے تک موسیقی کے ساتھ تماشا دیکھنے والوں کے سامنے گلیوں اور بازاروں میں ہمیں پھراتے تھے اور کہتے تھے، اے لوگوں ان کو قتل کرو، ان لوگوں کا اسلام میں کسی قسم کا احترام نہیں ہے۔ ہمیں ایک رسی میں باندھا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہود و نصارہ کے گھروں کے دروازوں کے سامنے سے گزارا گیا اور ان سے کہتے تھے، یہ وہی افراد ہیں جن کے باپ نے تمہارے باپ کو مارا تھا، خیبر اور خندق وغیرہ میں ان کے گھروں کو ویران کر دیا تھا، آج تم ان کا انتقام ان سے لے لو۔ اے نعمان، کوئی بھی ان میں سے ایسا باقی نہ رہا کہ جس نے اپنی خواہش کے مطابق ہمیں مٹی، پتھر اور لکڑیوں سے اذیت نہ پہنچائی ہو۔ ہمیں وہاں لے گئے کہ جہاں غلاموں کو بیچا جاتا تھا اور انہوں نے ہمیں غلاموں اور کنیزوں کی طرح بیچنا چاہا، لیکن خدا نے ان کو اس پہ قدرت ہی نہ دی۔ ہمیں ایسی جگہ دی گئی کہ جہاں چھت نہیں تھی، دن کو شدید گرمی ہوتی تھی، ہمیں آرام نہیں ملتا تھا، پیاس، بھوک اور قتل کے خوف کی وجہ سے ہمیشہ ہم اضطراب اور وحشت میں زندگی گزارتے تھے۔ شام کے شہر میں مجھے ذلت کے ساتھ کھینچا جاتا تھا کہ گویا میں کسی یہودی کا غلام ہوں کہ جو اپنے مولا سے دور ہو، حالانکہ ہر مقام پر رسول خدا میرے دادا ہیں اور میرے خاندان میں سے بزرگ ترین فرد حضرت علی امیر المومنین رسول خدا کے وزیر ہیں۔ اے کاش ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا اور میں موجود نہ ہوتا کہ یزید مجھ کو اس حالت میں دیکھتا۔ والسلام۔